حاضرین، میں معین الدین شاہین، ایسوسیٹ پروفیسر شعبۂ اردو، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بی اے پارٹ سیکنڈ کے سیکنڈ پیپر میں آپ کے نصاب میں ایک کتاب شامل ہے جس کا عنوان ہے گل ہائے فارسی۔ اس میں فارسی کی چند ایسی حکایتیں شامل ہیں جن کا اردو میں ترجمہ کیا جانا ہے، اور ان میں خاص طور سے شیخ سعدی کی گلستان سے کچھ حکایات کو منتخب کیا گیا ہے۔ انہی میں سے پہلی حکایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو حکایت حاتم طائی کے نام سے مشہور ہے۔ گلہائے فارسی آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ کو فارسی کا وہ اقتباس نظر آئے گا، میں اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ بیچ بیچ میں کچھ لفظوں کے معنی مفہوم بھی بتاتا چلوں گا۔ یہ کہتے ہیں کہ حاتم طائی را گفتند از خود بلند ہمت تر در جہاں دیدہ یا شنیدہ۔ کہتے ہیں کہ حاتم طائی سے ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا یا دریافت کیا کہ کیا تم نے اپنے سے زیادہ بلند ہمت والا شخص اس دنیا میں دیکھا یا سنا ہے؟ گفت بلے، اس نے جواب دیا یا اس نے کہا ہاں، روزے چہل شتر قربان کردم و امیران عرب را طلب داشتہ۔ ایک روز میں نے 40 اونٹوں کی قربانی دی اور عرب کے امیروں کو دعوت پر بلایا۔ با گوشائے صحرا با حاجتی بیرون رفتم، میں کسی ضرورت کے تحت جنگل کے ایک کونے میں یا ایک گوشے میں ایک حصے میں گیا۔ خار کنیرہ دیدم کے پشتائے خار فراہم آوردہ، میں نے دیکھا کہ ایک گھسیارا گھاس کا پلندہ یا گٹھا یا گٹھڑ بنا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، یعنی گفتم، یعنی میں نے اس سے کہا با مہمانی حاتم چرا نہ روی، کہ خلقتی بر سماط او گرد آمدہ اند۔ کہتے ہیں کہ تو حاتم طائی کا مہمان کیوں نہیں بن جاتا، کیونکہ آج ایک عالم اس کے دسترخوان پر آنے والا ہے یا جمع ہونے والا ہے یا دعوت پر بلایا گیا ہے۔ گفت، اس نے کہا، کس نے؟ گھسیارے نے یا گھاس اکٹھا کرنے والے شخص نے۔ ہر کے نانے از عمل خیش خورد، منت حاتم طائی نہ برد۔ کہتے ہیں کہ جو اپنی محنت کی روٹی کماتا ہے وہ حاتم طائی کا احسان مند نہیں ہو سکتا۔ من او را با ہمت بر تر از خود دیدم، میں نے اس شخص کو اپنے سے زیادہ بلند ہمت شخص پایا۔ یہ حکایت یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اتنا ہی ترجمہ آپ کو کرنا ہے۔ ترجمے کا مطلب صرف ترجمہ ہی ہے، آپ کو تشریح نہیں کرنی ہے، لیکن اس حکایت کو پڑھ کر جو اثر ہمارے سامنے نمودار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص خوددار ہوتا ہے
محنت کش ہوتا ہے وہ دوسروں کے بھروسے پر زندگی بسر نہیں کرتا، اپنی محنت اور مشقت، اپنے خون پسینے کی کمائی سے اپنا گزر بسر کرتا ہے۔ یہ اس کہانی کا مورل یا اس کا پیغام یا سندیش ہے۔ یہ آپ کو لکھنا نہیں ہے، کیونکہ ہر تخلیق کو صرف آپ سلیبس تک محدود مت رکھیے کہ ہمارے پاٹھیہ کرم میں ہے، ہمارے سلیبس میں، ہمیں تو امتحان پاس کرنا ہے۔ امتحان پاس کرنے والا حصہ تو میں نے بتا دیا آپ کو، لیکن اس سے ہم نے سیکھا کیا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس کہانی یا اس حکایت کا مطلب ہی کہانی ہوتا ہے، سٹوری ہوتا ہے، شارٹ سٹوری جو اس میں دی گئی ہیں اپنے، تو اس کا مورل یا اس کا پیغام یہی ہے۔